للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی حافظ صاحب آپ کی آلہ آواز نہیں آ رہی، الطیبین انمیوٹ الطاہرین کریے۔ وصحابتہ المکرمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارا ہفتہ واری درس جو چل رہا ہے ایمان مفصل کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں، جس میں ایمان باللہ اور ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانے کا بیان ختم ہو چکا ہے، اور آج ہمارا جو درس ہے وہ قیامت پر ایمان لانے کے متعلق ہے، جس کو عربی زبان میں والیوم الآخر کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اس پر ایک ایمان والے کا یقین ہوتا ہے۔ تو قیامت پر ایمان لانے کا مطلب اور اس کی تشریح کیا ہے، آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا، جس کو انگلش میں ڈسکرپشن آف بلیف ان دا ڈے آف دا ججمنٹ، بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت، اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی کہ منکر نکیر کا سوال کرنا، قیامت کس کو کہا جاتا ہے، میزان کس کو کہا جاتا ہے، کتاب جو نامہ اعمال کی شکل میں دیا جائے گا، حساب، سوال، پلصراط، حوض کوثر، شفاعت، جنت، دوزخ، یہ ساری باتیں اس عنوان کے تحت آ رہی ہے۔ سب سے پہلے انٹروگیشن بائی دا منکر نکیر، یعنی سوال جواب جو ہوگا رکھتے ہی قبر میں، منکر نکیر جو سوالات کریں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان لیا گیا ہے۔ یہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تحت یہ ساری چیزیں آ جائے گی، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ مرنے کے بعد سے لے کر
قیامت تک قبر میں رہنے کا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا، اس پہلے مرحلے کو عالم برزخ یا قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے جو شروع ہوگا وہ قیامت کے بعد سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک اس دور کو عالم حشر اور وہ ابد الآباد کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ دو مرحلے ہیں۔ تو قبر جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو بھی انتقال کر جاتا ہو آدمی مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو قبر میں، ورنہ جس حال میں ہو، مردے کے پاس دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، جن کے نام منکر نکیر جن کو بتلایا گیا ہے، جن کے نام منکر نکیر ہیں، آتے ہیں اور آ کر سوالات کرتے ہیں۔ کیا سوالات ہے وہ جو منکر نکیر سوالات کریں گے؟ کیا سوالات ہیں؟ 3 سوالات کتب احادیث میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں خبر آئی کہ جس کسی کو بھی رکھا جاتا ہے اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد، اس کو قبر میں رکھنے کے بعد 40 قدم بھی اس کے رشتہ دار، دوست، احباب نہیں جاتے۔ فرشتے آتے ہیں اور آ کر 3 سوالات کرتے ہیں۔ نمبر 1، من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ واٹ از یور رب؟ ہو از یور رب؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، ہو از یور پروفٹ، تیرے نبی کون ہیں؟ وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے؟ واٹ از یور ریلیجن؟ اگر وہ مرنے والا ایماندار ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا جواب من نبیک کے جواب میں وہ جواب دے گا نبی محمد، یعنی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہوگا ہمارے دین کے متعلق ہوگا۔ اگر وہ ایمان والا ہوگا تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرح کا چین و آرام ملتا ہے۔ اور اگر مرنے والا کافر یا منافق ہے یا اس کو جلا دیا گیا ہے یا جس حال میں بھی ہو، فرشتے اس کے پاس اسی حال میں تشریف لاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ اگر مرنے والا کافر ہے یا منافق ہے تو تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر قبر اس پر تنگ ہوتی ہے اور ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ تو قبر کا دبانا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، قبر کا عذاب بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نیک بندوں کو جو قبر دباتی ہے تو بہت ہی خفیف اور تھوڑی دیر کے لیے اس طرح
جیسے درد سر کی شکایت پر ماں محبت سے جس طرح بچے کا سر آہستہ آہستہ دباتی ہے، اس طرح قبر ایمان والے کے ساتھ سلوک اس طرح کرتی۔ اس کے برخلاف اگر کافر ہو، منافق ہو، تو پھر قبر ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں قبر میں مردے کو معلوم ہوتی ہے، زندہ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ جیسے سوتا ہوا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے، عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی کو کیسے اس کی تشبیہ اور مثال اگزامپل دیا گیا، جیسے سونے والا آدمی ہے، خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے، جاگتا ہے، جاتا ہے، ادھر ادھر سیر کرتا ہے، کھاتا ہے، اس طرح عالم برزخ کو بتلایا گیا ہے۔ قبر کا عذاب کافروں کو بھی ہوتا ہے اور بعض گناہگار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ عذاب قبر کے باب میں حدیث مبارکہ آئی۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا جس میں عذاب قبر ہو رہا تھا۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتلایا کہ ان قبروں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک تو عذاب کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی حضور نے بتا دی تاکہ ہم گناہگار اس سے بچ سکے۔ فرمایا کہ عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، کیونکہ عمومی طور پر عذاب قبر جو ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ جیسا کہ عموماً کالج کے اسٹوڈنٹس وغیرہ جہاں پر بیٹھ کے کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، نہ پانی ہوتا ہے، کھڑے کھڑے کر لیتے ہیں جس سے لا محالہ چھینٹے اچھلتے ہیں، تو اسی سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ استنزہوا من البول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے کہ عذاب کیا پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، کیونکہ اسی سے عام طور پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ چغل خور تھا، خائن تھا، خیانت کرتا تھا باتوں کے چھپانے، رازوں کے رکھنے کرنے میں، اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی منگوا کر لگا دی، جب تک یہ ہری بھری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف کا باعث ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان قبروں پر ٹہنی لگائی، کیونکہ درخت بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے کیا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی لگائی اور کہا جب تک یہ ہری بھری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو بہرحال ناظرین کرام، عذاب قبر برحق ہے اور عذاب قبر گناہگار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے اور کافروں کو بھی ہوتا ہے، اور جو نیکوکار جو ہوتے ہیں ایمان والے ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صاحب کتاب قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کس کو کہتے ہیں۔
تو اس کی تعریف، اس کی ڈسکرپشن اس کا یہ ہے کہ جس دن اللہ تعالی اس عالم کو فنا کر کے پھر تمام مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے ان کی نیکی بدی کا حساب لے گا، اس کا نام قیامت ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، یعنی اس عالم کا فنا ہونا اور تمام مردوں جو قبر میں چلے گئے ان کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے اللہ حساب و کتاب لے گا، اسی کا نام قیامت ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت کا تفصیلی بیان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب قیامت کا جب آنا برحق ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامتیں بھی بیان کی ہے۔ قیامت کی جتنی علامتیں اللہ اس کے رسول نے بتلائی ہے وہ سب پوری ہوں گی۔ قیامت سے پہلے کچھ علامتیں، نشانیاں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، جن میں سے مثال کے طور پر فار ایگزامپل امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، یہ قیامت سے پہلے آپ تشریف لائیں گے اور جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو مدد ملے گی، امداد ملے گی اور یہود وغیرہ ختم ہوں گے۔ دوسرا، کان دجال کا نکلنا، اس کا بڑا فتنہ اس کا ذکر کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں، اور یہ لوگوں کو مارے گا، فساد مچائے گا ساری دنیا میں، اور اس کو بھی ختم کریں گے تو امام مہدی کے ہاتھوں سے یہ مکہ اور مدینے میں جا کر فساد نہیں کر سکے گا، اس کو جرأت اور طاقت نہیں ہوگی کہ وہاں داخل ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور دجال کو مارنا، یاجوج ماجوج جو بڑی زبردست قوم ہے اس قوم کا نکلنا اور قہر الہی سے ہلاک ہو جانا، دابۃ الارض ایک عجیب جانور کا نکلنا اور آدمیوں سے باتیں کرنا، آفتاب یعنی سورج جو سن ہے اس کا مغرب سے نکلنا، اور جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر توبہ بھی اللہ رب العزت کسی کی قبول نہیں کرے گا۔ دنیا کا کافروں سے بھر جانا، سارے مسلمان سب ختم ہو جائیں گے اور کافروں سے دنیا بھر جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہونا اور سب کو گھیر لینا، آگ کا ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تمام علامتوں کے بعد یہ ساری قیامت کی علامتیں ہیں، ان علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد حکم الہی سے یعنی خدا کے پرمیشن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک سینگ کے جیسا ایک کیا ہے سور ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لیے کھڑے ہیں اور خدا کے حکم کے منتظر ہے، جس سے موجودہ عالم یعنی تمام دنیا ورلڈ سب فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ سور پھونکتے ہی سارا عالم، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب جمع ہو جائیں گے، تا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو فرد ہوگا قیامت تک وہ سارے سب حشر کے میدان میں
جمع ہوں گے۔ میزان، یہ کیا ہے؟ میزان، میزان ہے، اس کو کہتے ہیں ترازو۔ میزان کے معنی بیلنس، ترازو ہوگا قیامت کے دن، ترازو قائم کی جائے گی اور اس میں بندوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے، بندوں کے نیک اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب جب میزان میں ایک ایک بندے کا وزن جو تولا جائے گا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یا ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا، ایک سوال آ رہا ہوگا دل میں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام افراد کے اعمال جب وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، تو ہماری باری کب آئیں گی؟ تو اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں آیا کہ آدھا دن بھی نہیں گزرے گا، آدھا دن بھی نہیں گزرے گا، سب کا حساب اللہ رب العزت، میزان سب کے اعمال تولے جائیں گے، آدھا دن میں سب ختم۔ کتاب یہ کیا ہے؟ نامہ اعمال، ریکارڈ بک جس کو کہا جاتا ہے، نامہ اعمال، جس میں بندوں کے نیک اور برے اعمال لکھے ہوں گے۔ دو فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا، ہمارے ایک رائٹ سائڈ اور ایک لیفٹ سائڈ میں، اور وہ لکھ رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ قیامت کے روز ایمانداروں کو دائیں ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا نامہ اعمال، ریکارڈ بک۔ جس کے نامہ اعمال میں، جس کو نامہ اعمال ریکارڈ بک سیدھے ہاتھ میں مل جائے تو وہ جنتی ہے، خود بخود یہ علامت اور پہچان ہوگی، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ریکارڈ بک، وہ جہنمی اور دوزخ میں جائے گا۔ حساب یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام بندوں کے بھلے اچھے اور برے اعمال سے ذرہ ذرہ اور رتی رتی کا حساب ہوگا۔ تو قیامت کا دن یہ بدلے کا دن، حساب کا دن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ حساب، ویلیویشن آف ڈیڈس، حساب کا دن کہ اللہ ہم جو بھی نیک عمل، برے اعمال جو بھی ہم کر رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی اور اچھائی کرے گا وہ اس کو وہ دیکھے گا، اور جو شر یا برا کرے گا اللہ وہ بندہ اس کو بھی دیکھے گا۔ پھر سوال، قیامت کے روز ہر ایک بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو نے کیا کیا؟ اطاعت و فرما برداری میں رہا، ہماری بندگی کرتا رہا، ہماری اطاعت کرتا رہا، یا نافرمانی میں تو نے اپنی زندگی کے انمول قیمتی اوقات گزار کر آیا؟ جس کا جواب صحیح نہ دینے یا اپنی نافرمانیوں کا انکار کرنے پر حکم الہی سے خود اس کے اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، جو پارٹس آف دا باڈی ہے ہمارے مینس، گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ اگر کوئی برے اعمال کیا ہے اور انکار کرے گا خدا کے سامنے تو کیا چل جائے گا؟ نہیں، یہ ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے، وٹنس دیں گے، آنکھ ہماری گواہی دیں گے ہمارے خلاف، حالانکہ یہ خود ہماری آنکھ ہے لیکن ہم کو کیا ہے بولنے کی جرأت نہ ہوگی، جھوٹ بولنے کی ہم کو جرأت بھی نہ ہوگی، ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ سب نافرمانیوں کو ہمارے یہ پارٹس کیا کریں گے؟ گواہی دے دیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔
خدا تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پر۔ اور خود اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ قرآن کریم میں کیا، یوم تشہد علیہم السنتہم، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ، اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، جو بھی وہ عمل کرتے تھے گواہی دیں گے۔ اس دن کو بھی یاد کرو، تو وہ دن قیامت کا دن ہوگا اور خدا کے دربار میں یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر پل صراط اللہ رب العزت نے ایک راستہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے پل صراط کے نام سے، جس کو نارو برج پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے ناظرین؟ دوزخ کی پیٹھ پر، پشت پر قیامت کے دن ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا، جہنم کی اوپر ایک برج ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، جس کو صراط اور راستہ اور وے کہا جاتا ہے۔ سب کو اس پر سے چلنے کا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا خدا کا۔ جو لوگ نیک ہے وہ تو اپنی اپنی نیکیوں کے اعتبار سے جلد آنکھ کھول کر بند کرنے کی اتنی دیر میں پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے، پہنچ جائیں گے۔ لیکن بدکار، گناہگار، کافر اپنے بدکاریوں کے موافق لغزشیں کھا کھا کر، کٹ کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے اور اس راستے کو پار کر نہیں سکیں گے، پل صراط کا راستہ۔ اس لیے اے اللہ ہماری مدد فرما اور آسانی سے پل صراط کو پار فرما دے، ہم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے ہیں۔ حوض کوثر، یہ بھی اس کے ضمن میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا فرمایا ہے جس کا نام کوثر ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ کوثر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ آپ کی امت اس کے پانی سے قیامت کے دن سیراب ہوگی، یعنی پیے گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، کلر جو پانی کا ہوگا دودھ سے زیادہ سفید وائٹ، اور شہد سے زیادہ شیریں اور سویٹ میٹھا ہوگا۔ جو کوئی اسے ایک بار پیے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے خاص اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور آپ کی خاطر آپ کی امت کو بھی اس سے سیراب کیا جائے گا۔ پھر شفاعت کا بیان بھی آ رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی۔ ججمنٹ آف دا ڈے ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہزاروں طرح کی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوں گی۔ سوا نیزے پر ہمارے سروں کے اوپر سورج ہوگا، ذرا سا ٹیمپریچر اگر بڑھ جائے تو ہم اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے، گزار نہیں سکتے۔ کچھ ٹیمپریچر میں اضافہ ہو جائے، جب سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا تو پھر آپ اندازہ کریں، سب اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ایک نہیں کئی پریشانیاں ہوں گی۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، خدا کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔
تو قیامت کے دن ہزاروں طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی جن سے لوگ بے قرار ہو کر پیغمبروں کے پاس سفارش کے لیے دوڑ کر آئیں گے، مگر کسی پیغمبر کو جرأت نہ ہوگی۔ بالآخر سب سے مایوس ہو کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اتنا بڑا اجتماع اور جلوس کی شکل میں، تا آدم علیہ السلام سے لے کر کیا ساری ہر نبی کی امتیں اور قومیں اتنے بڑے اجتماع کی شکل میں ہر نبی کے پاس جائیں گے اور جا کر اپنی تکالیف کا ذکر کریں گے کہ آپ کچھ کریں، آپ کچھ کریں، اے آدم علیہ السلام آپ کچھ کریں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر نبی کے پاس آئیں گے، ہر نبی دوسرے نبی کی طرف بھیجتا رہے گا۔ بالآخر سب سے مایوس ہو کر اتنا بڑا اجتماع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے گا۔ آپ چونکہ رحمت للعالمین و شفیع المذنبین ہیں، سب کو دلاسا اور تسلی دیں گے اور بارگاہ رب العزت میں پیش ہو کر شفاعت فرمائیں گے۔ اس شفاعت کو شفاعت عظمی اور مقام شفاعت کو، یعنی جس مقام پر ٹھہر کر شفاعت فرمائیں گے اس مقام شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ شفاعت آپ ہی سے خاص ہے، آپ ہی سے خاص ہے۔ باب شفاعت، باب شفاعت، شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد ہر نبی اپنی اپنی قدر و منزلت کے موافق شفاعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد صحابہ ہے، اولیاء ہے، علماء ہے، صلحاء ہے، شہداء ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اپنی اپنی منزلت اور مقام کے موافق شفاعت کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو شفاعت میڈیشن انگلش میں کہا جاتا ہے، شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب اہل ایمان، سارے ایمان والے مستفید ہوں گے، یعنی فیضیاب ہوں گے۔ اگرچہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہو، سب کو شفاعت کا فیض ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے شفیع عالم، شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ صحاح کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ خود قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے مقام محمود کا ذکر کیا ہے کہ حضور اس مقام پر جلوہ افروز ہو کر اپنے گناہگار بندوں کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ جب شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو جو جہنم میں جانے اور ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حضور راستے میں کھڑے ہو جائیں گے اور سفارش فرما کر جنت میں دوبارہ بھیجتے جائیں گے۔ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ میرے حال شفاعت بھی برحق ہے۔ پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ جنت یہ پیدا ہو چکی ہے
جو ایک عیش و آرام کی جگہ ہے، جو سکون کی جگہ ہے، ایسا عالم جس میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کمانے کا ٹینشن، نہ کسی چیز کا ٹینشن۔ وہ عالم جنت کا عالم ہے جو اللہ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ عدت للمتقین، خود اللہ رب العزت نے کہا ہم تیار کر چکے ہیں جنت کو متقین لوگوں کے لیے۔ تو بہت ہی عیش و آرام کی جگہ ہے جنت، جس میں طرح طرح کی نعمتیں موجود ہے، جو نیک لوگوں کو نیکیوں کے صلے میں فضل الہی سے عطا ہوں گی۔ جنت اور اہل جنت کبھی پناہ نہیں ہوں گے، نہ جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا رنج و غم ہوگا، بلکہ وہ اپنے نیک اعمال کے اندازے سے ہمیشہ عیش و آرام میں، سکون و راحت میں رہیں گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت، اعلیٰ نعمت، ہائی لیول کی جو اللہ نعمت دے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اس کے مقابل میں تمام نعمتیں، تمام چیزیں سب ہیچ ہے، معمولی ہے اس کے سامنے، اللہ کے دیدار کے سامنے، اس نعمت کے سامنے۔ پھر جنت کا بیان ختم ہوا، پھر دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں کہ دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کافر اور جن پر عذاب آیا، فرعون وغیرہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باضابطہ حکم دے رہا کہ ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں بتلایا جا رہا ہے کہ دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے، جس میں آگ، سانپ، بچھو، توق، زنجیریں اور طرح طرح کے عذاب ہے، مختلف قسم کے عذابات ہے، جس کو ہل جہنم کہا جاتا ہے، جو بدکاروں کو بدکاریوں کے عوض میں عذابات دیے جائیں گے۔ دوزخ و اہل دوزخ کبھی پناہ نہ ہوں گے۔ جو لوگ کافر و مشرک ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی کہ مر کر عذاب سے نجات پا سکیں، نہ وہ ختم ہو سکیں گے، بس تکلیف ہی تکلیف، تکلیف پر تکلیف، تکلیف میں تکلیف ان کو پہنچتی رہے گی۔ اور بعض گناہگار مسلمان بھی دوزخ میں داخل ہوں گے، لیکن ہمیشہ اس میں نہ رہیں گے، بلکہ جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ذرہ برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی ان کے دل میں ایمان ہوگا، کتنے بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، بالآخر بقدر گناہ، یعنی گناہ کے مطابق عذاب پا کر، یا حضور علیہ السلام کی شفاعت سے، یا محض حق تعالی کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ بالآخر وہ جنت سے نکالے جائیں گے، جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، رائے دانے کے برابر بھی۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے، ہمارا معمول ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہم بار بار دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ اہم ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے پھر اس کو ابدی جہنم سے نجات مل جاتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے اسے رہائی اور نجات مل جاتی ہے، اور بالآخر وہ جنت میں جائے گا، خواہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔
یہاں پر آخرت پر ایمان لانے کی ساری تفصیلات ختم ہوئی. اب بیان آ رہا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے متعلق، جس کو عربی زبان میں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا وہ پہلے سے اللہ کے علم میں موجود ہے کہ ہم دنیا میں آ کر کیا کریں گے، کیا کرنے والے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں موجود ہے. بس اللہ رب العزت نے اس کو اپنے علم کے موافق لکھ دیا، اپنے علم کے موافق لکھ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا اس نے لکھا ویسا ہو رہا ہے، ایسا مطلب یہ نہیں ہے. ہم تقدیر کے معاملے میں اکثر ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. کیا غلط فہمی ہوتی ہے؟ غلط انفارمیشن، غلط علم، ہم کو نالج ہم تقدیر کے متعلق رکھتے ہیں کہ ارے ہم تقدیر میں تھا بھئی، یہ کیا اللہ نے لکھا ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا ہونے والا تھا، ایسا ہم کرنے والے تھے. اللہ اس کو جان کر علم کے مطابق لکھ دیا. اب اس پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، کیا بول کر کہ عالم میں یعنی دنیا میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں لکھ دیا ہے، پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے. اب اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. اسی کا نام تقدیر ہے. بندوں کے بھلے برے تمام کاموں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بھلے کاموں سے وہ راضی ہے اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ خالق ہے، اچھے اور برے سب کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہم کو اختیار دیا کہ اچھا کام کرے، راستے پر چلے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اختیار دیا ہے. اچھے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے. بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت ہم کو نہیں ہے، البتہ ان کاموں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے. ان کاموں کا اللہ نے ہم کو سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے بھلے برے کام وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اسی بنا پر ثواب اور عذاب کے ہم مستحق ہوتے ہیں. یعنی نیک کام کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور ثواب عنایت کرتا ہے، برے کام کرے تو ناخوش ہوتا ہے اور عذاب دیتا. ہر شخص کی موت کا وقت بھی ازل میں مقرر ہو چکا ہے. جب وقت آتا ہے تو لاکھ ہم تدبیریں کریں، لمحہ بھر بھی دیر نہیں لگتی. جب وقت نہیں آتا تو پھر جادو، زہر، وبا، طاعون وغیرہ کسی چیز سے بھی نہیں مر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت کے جتنا ہم جئیں گے، کب مریں گے، کیسے مریں گے، سب اللہ رب العزت نے پہلے ہی جان کر لکھ دیا ہے. تو یہاں پر صفت ایمان مفصل کی ساری تشریح ختم ہو رہی ہے کہ ایمان مفصل کا بیان یہ تقدیر پر ایمان لانے پر ختم ہو رہا ہے. تو تقدیر کا بڑا نازک مسئلہ ہے. اس میں علماء لکھتے ہیں اس بارے میں کہ بحث میں نہ پڑے اور زیادہ اختلافات میں نہ پڑے، بس
یہ ایمان رکھیں کہ اللہ کیا ہے، خالق ہے اچھے اور برے کا، اس پر ایمان لانا یہی تقدیر ہے، اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا کیا ہم کرنے والے ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت نے جان کر لکھ دیا ہے، اب اس کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ یہاں پر سارے ایمان اور کا بیان ختم ہو رہا ہے، جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ تقدیر پر ایمان نیات کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ مزید اب یہاں سے کچھ باتیں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد اولیاء کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ بھی عقائد سے چیزیں تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے بعد کلمات کے ترجمے انہوں نے ذکر کیے ہیں، پھر اس کے بعد ارکان اسلام کا ذکر کیا ہے، جس کا ظاہر ایمان اور اسلام سے تعلق ہے، اسی سے ہمارے ایمان کا اور کیا ہے اسلام کا مذہب کا اظہار ہوتا ہے، ارکان اسلام کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد عقائد اور ایمانیات کا بیان ختم ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہیں پر آج کا ہم درس ختم کر رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان مفصل کا تعلق تھا، ایمانیات کا یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اب آئندہ جو درس ہوگا صحابہ وغیرہ کے متعلق ہو رہا ہے کہ صحابہ کے متعلق کیا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے، اولیاء کے تعلق سے کیا عقیدہ اور نظریہ ہمارا ہونا چاہیے، وہ ان ساری چیزوں کا بیان آ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ آج کل بہت سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے بھی ہمارے نظریات اور عقائد میں اختلاف ہو رہا ہے، اور نظریات ہمارے کسی کے کچھ ہے تو کسی کے کچھ ہے، یہ ساری تفصیلات ایمانیات کے بعد انہوں نے اسی کے ساتھ عقائد کے بیان میں شامل فرما دیا ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی کی بھی اگر ہم بے ادبی کریں گے، توہین کی اہانت کریں گے، اس سے ہمارا ایمان اور اسلام چلا جاتا ہے، اس لیے ایمانیات اور عقائد کے بیان میں یہ بھی چیزیں شامل کر دی گئی ہے۔ تو آئندہ کے ہمارے سلسلہ واری جو کلاسز ہو رہے ہیں، اس کا بیان آئندہ آئے گا، آئندہ کی نشست اور کلاس میں، پھر اس کے بعد مسائل جو ہے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا بیان آئے گا۔ اب کوئی حضرات سوالات کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو جو اللہ رب العزت کا اگر فضل ہو تو ہم انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے بڑی خوبی سے آپ نے اہل سنت الجماعت کے صحیح عقائد کو ایمان مجمل اور مفصل کی تفسیر کے دوران بڑی آسانی سے ہم سب کو بتلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موافق آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے بزرگوں کو اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہماری سیٹرڈے سیم ٹائم 8:30 انشاءاللہ سیٹرڈے سٹارٹ ہوگی۔ سوال
جی جی اگر کوئی سوال نہ ہو تو میں حافظ صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں صدر صاحب کی اجازت سے انشاءاللہ. حافظ صاحب دعا فرمائیں. انشاءاللہ آمین. الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین، جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے سنا ہے، اے باری اے تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ یہ اس علم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارا شرح صدر فرما، قرآن کی فہم دے، حدیث کی فہم دے، احیاء دین کے لیے ہم سب کو منتخب فرما. اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب تجھ سے راضی ہو جائے. اے اللہ اے باری اے تعالی اے ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو تیری اطاعت کرنے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. دونوں جہاں میں سرقروئی اور کامیابی عطا فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ تعالی. جزاک اللہ.